شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ فرحان اثر UAE سے شیئر کر رہے ہیں۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ساؤتھ افریقہ کی ایک لڑکی جس کا نیم کلیرا جرمانیہ تھا، اس کی زندگی کی کہانی ہے۔ کلیرا 1890 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ 4 سال کی ایج میں اس کو ایک یتیم خانے میں کوئی آ کر چھوڑ گیا، جس یتیم خانے کا نام مائیکل مشن تھا۔ وہیں پر اسی یتیم خانے کے ایک اسکول میں کلیرا کا ایڈمیشن ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1906 میں جب کلیرا 16 سال کی ہوئی تو اس کا بیہیویئر سڈنلی چینج ہونے لگ گیا۔ پہلے وہ بہت ہی لائق فائق اسٹوڈنٹ تھی اور سبھی ٹیچرز اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن 16 سال کی عمر میں جیسے اس کا بیہیویئر چینج ہوا تو ہر کوئی حیران اور خوفزدہ ہو گیا۔ وہ کلاس روم میں چاکس کھانا شروع کر دیتی تھی اور اگر اس کو ٹیچرز روکتے تھے تو ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی تھی۔ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ ایک دن کلاس میں کلیرا کو عجیب و غریب قسم کا کوئی جس طرح سے دورہ پڑتا ہے، کوئی ایسی سچویشن ہوئی، وہ چلانے لگی اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی تو سبھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے مل کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب ہر کوئی کلیرا سے ڈرنے لگ گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر کلیرا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب کو یہی لگا کہ شاید اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کو کسی سائیکیٹرسٹ سے چیک کروانا ہوگا۔ تو جیسے ہی کلیرا کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا گیا تو سائیکیٹرسٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی دماغی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس طرح کے ایب نارمل بیہیویئر کیوں کر رہی ہے۔ وہ رات بھر اپنے کمرے کے باہر کھڑی رہتی تھی اور عجیب و غریب زبان میں ہواؤں میں باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ جانوروں کی طرح غرانا بھی شروع ہو گئی۔ وہی مائیکل مشن یتیم خانے کے پاس ہی ایک شخص رہتا تھا جو جنات، ڈیمنز، گھوسٹ ان سب چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتا تھا۔ جب اس کو کلیرا کے سامنے لایا گیا تو کلیرا جانوروں کی طرح غرانے لگی۔ اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی، اس میں بہت زیادہ طاقت آ گئی اور اس نے اس آدمی کو اٹھا کر بہت دور پھینکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہ دکھنے والی قوت اس کے قریب ہے۔ تبھی اس آدمی نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی شیطان کا بسیرا ہے، اس کے جسم میں ایک شیطان رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کلیرا کا جسم بالکل ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا تھا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی آتا تھا وہ اس کے سارے راز بتانا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ لوگ کلیرا سے ڈرنے لگ گئے اور اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ کلیرا کے اس رویے اور اس ایب نارمل بیہیویئر کی وجہ سے وہ پورے ساؤتھ افریقہ میں بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ پھر اٹلی کے 2 ماہر ایگزورسم کرنے والے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ آ کر اس کے اوپر ایگزورسم کریں اور اس کے جسم میں جو شیطان ہے اس کو اس کے جسم سے نکال سکیں تاکہ یہ اپنی زندگی کی طرف واپس آ سکے۔ جیسے ہی وہ 2 لوگ جو ایگزورسم ایکسپرٹ تھے جب آئے تو انہوں نے کلیرا کے کمرے میں جب پہلی دفعہ کلیرا کے اوپر ایگزورسم کرنے کی کوشش کی تو کلیرا کے جسم میں عجیب و غریب قوت آ گئی۔ کلیرا دیوار کے اوپر چلنے لگ گئی اور جانوروں کی طرح چلانے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی جانور تکلیف میں چلاتا اور غراتا ہے۔ اس کے پورے کپڑے خون سے بھر جاتے تھے، اس کا پورا چہرہ نہایت ہی خوفناک ہو گیا۔ یہ ایگزورسم 2 دن تک چلتا رہا۔ کلیرا کا جو دوسرا ایگزورسم تھا وہ 150 لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ جیسے ہی ان 2 ایکسپرٹ لوگوں نے کلیرا کے اوپر دوبارہ سے ایگزورسم کیا
تو وہ لوگ سبھی دیکھ رہے تھے کہ کلیرا 5 فٹ اونچی ہوا میں لیٹے لیٹے اڑنے لگی، اور پھر اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے اس کے جسم سے کسی کے جلنے کی بدبو آ رہی ہے، جیسے اس کا جسم جل رہا ہے۔ تبھی ایک جھٹکے سے کلیرا نیچے گر گئی اور اس کا ایکسورسم کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک بھیانک چیخ بھی گونجی۔ اس کے بعد کلیرا اپنی زندگی میں بالکل نارمل ہو گئی۔ اس کے جسم پر جس شیطان کا بسیرا تھا، اس شیطان نے کلیرا کا جسم چھوڑ دیا، لیکن 22 سال کی عمر میں کلیرا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کلیرا کی پوری آدھی زندگی پراسرار واقعات پر مبنی تھی۔ اس ریئل کریکٹر ساؤتھ افریقہ کی لڑکی کلیرا جرمانہ پر بہت سے ویڈیوز بھی بنائی گئیں، بہت سے آرٹیکلز اور بکس بھی لکھی گئیں۔ آپ لوگ چاہیں تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ریئل سٹوری تھی جو میرے ساتھ فرحان اسر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اکبر شیئر کر رہے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں، میں رانجھن پور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گاؤں تھا بہت زیادہ پرسکون گاؤں تھا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں آج تک کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے یہ کہا جاتا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں جنات کا بسیرا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک عجیب و غریب شخص مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک فقیر لگتا تھا، کافی لمبا اس کا قد تھا، بہت کالا اس کا رنگ تھا، بال اس کے ایسے تھے عجیب و غریب طرح سے، عجیب و غریب ہی اس کا لباس ہوتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کہاں پر رہتا ہے۔ وہ شام ہوتے ہی گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگنے لگتا تھا۔ آج سے 20-22 سال پیچھے دیکھا جائے تو لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے جو ماحول ہیں وہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہیں۔ اس وقت تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی پورے گاؤں ویران ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ہر گھر سے، ہر گلی سے رات بھر بھیک مانگتا تھا، کچھ کھانے کو مانگتا تھا، کچھ پینے کو مانگتا تھا۔ ابھی وہ ایک گلی میں ہوتا تھا تو پلک جھپکتے وہ دوسری گلی میں بھی پہنچ جاتا تھا۔ اس کے پیروں میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز باندھی ہوئی ہے، جیسے کوئی لوہے کی زنجیر ہوتی ہے۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ پراسرار اور ڈراؤنی لگتی تھی۔ شروع میں جب اس نے مانگنا شروع کیا تو گاؤں کے کچھ لوگ جو جاگ رہے ہوتے تھے اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کا یہ بھی انکشاف تھا کہ جیسے ہی ہم اس کو کچھ دیتے ہیں یہ 2 قدم ہم لوگوں کے سامنے آگے بڑھتا ہے اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جتنا وہ قداور ہے وہ تیز چلتا ہے، اس لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہم سب اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس وقت ہم لوگ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ آج ہم اس فقیر کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں پر رہتا ہے۔ ہم لوگوں نے دن بھر اس کی تلاش کی، گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ قبرستان والا حصہ بھی دیکھ لیا، گاؤں کی نہر والا حصہ بھی دیکھ لیا۔ اب صرف اور صرف گاؤں کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ گاؤں کا ایک پرسرار جنگل کا حصہ تھا جہاں سے کبھی کبھار لکڑہارے جا کر لکڑی کاٹا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ نہر کے پاس والے درختوں سے ہی لکڑی کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن لکڑہارے اگر کسی کا کوئی سامان وغیرہ تیار کرتے تھے تو وہ گاؤں سے اس جنگل سے لکڑی لے کر آیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم اس جنگل میں جا کر دیکھیں گے۔ ہم لوگ 6-7 لڑکے تھے، ہم لوگ اس جنگل کے راستے کی طرف جانے لگے۔ وہ ہم لوگوں کے گاؤں کی آبادی سے تھوڑا دور تھا۔ ہم لوگوں کو ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن ہم لوگوں نے بھی یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم اس فقیر کا گھر ضرور معلوم کریں گے۔ ہم لوگ چلتے چلتے گاؤں کے اس حصے کی طرف چلے گئے جہاں پر وہ جنگل تھا۔ وہ دیکھنے میں یہ جگہ بہت زیادہ سنسان اور ویران لگتی تھی۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، وہاں سے اکثر ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، لیکن ہم کبھی اس طرف گئے نہیں تھے، اس لیے ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایسے کچھ معاملات ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ جیسے ہم لوگ جنگل کے اندر داخل ہوئے
کچھ آگے گئے تو ہمیں عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی آدمی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں رو رہا ہے، جیسے وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے یہ آوازیں سنی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو وہ جو فقیر ہے وہ یہیں کہیں رہتا ہے۔ جس طرف سے وہ آوازیں آ رہی تھیں ہم لوگ اسی طرف چلنے لگ گئے۔ ہم لوگ کافی زیادہ جنگل کے اندر آ گئے، یہاں تک کہ جنگل اس حصے سے کافی زیادہ گھنا تھا۔ تبھی ہم نے دیکھا ایک بہت پرانا قدیم برگد کا پیڑ تھا جس کی شاخیں پوری زمین پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ درخت بہت زیادہ پرانا تھا، دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں وہ کتنے 100 سال پرانا درخت ہوگا۔ اس کی جو شکل و صورت تھی وہ ہی بہت زیادہ ضعیف اور پرانی لگ رہی تھی۔ وہاں پر ہم نے دیکھا اس درخت کے نیچے جیسے ایک جھولا سا باندھا ہوا ہے، جیسے کپڑے کا کوئی جھولا بنایا ہوتا ہے، اور وہ جو چادر تھی وہ کالے رنگ کی تھی، اس اسٹائل میں باندھی گئی تھی جیسے چھوٹے بچوں کو لٹانے کے لیے مائیں اکثر چارپائی کے ساتھ ایک جھولا باندھتی ہیں۔ وہ جھولا درخت کی ان شاخوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ بڑا عجیب و غریب یہ منظر تھا، اور وہ جو آوازیں تھیں وہ آوازیں بھی اسی سائڈ سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہم لوگوں میں سے ایک دو لڑکوں نے پہلے اس طرف کچھ پتھر پھینکے۔ جیسے ہی پتھر پھینکے تو وہ جو رونے اور وہ عجیب و غریب قرانے کی آوازیں تھیں وہ بند ہو گئیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید وہ پتھر اس کو لگ گئے ہیں یا اسے پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، شاید وہ اس لیے چپ ہو گیا ہو۔ ہم نے اسے آواز بھی دی، فقیر بابا تم یہیں پر ہو، لیکن اس کی کوئی آواز نہیں آئی۔ تبھی جن دو لڑکوں نے پتھر پھینکے تھے وہ کچھ زیادہ ہی بہادر بن رہے تھے، وہ اس جھولے کے پاس جانے لگے۔ اس جھولے کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جھولا جو تھا وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور زور زور سے اس میں جھولے لے رہا ہے۔ ہم لوگ تو تھوڑے سے ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں منع کیا کہ اس کے پاس مت جاؤ، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، دیکھو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ہلتا ہی جا رہا ہے۔ ان لڑکوں نے یہ کہا کہ یہ شاخوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، ہوا چل رہی ہے اس وجہ سے یہ ہل رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ جو لڑکے تھے بالکل اس جھولے کے پاس چلے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے کوئی مردہ جانور ہے یہاں پر۔ جیسے ہی ان میں سے ایک لڑکا اس جھولے کے پاس ہو کر اندر کی طرف گیا تو بہت زور سے چیخنے لگا اور باہر بھاگا اور کہنے لگا یہاں سے نکلو، یہاں پر جن ہے۔ اس نے باقاعدہ یہ لفظ بولے کہ یہاں پر جن ہے۔ ہم لوگ تو پہلے ہی تھوڑا دور کھڑے تھے، ہم سب نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی ہم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہم لوگ اتنا ڈرے، کافی زیادہ اندر بھی آ گئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے پیچھے بھی کوئی بھاگ رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے۔ اس وقت اس کا جو رنگ روپ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ریچھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے اس کی آوازیں سن کے۔ جیسے ہم لوگ اس جنگل سے باہر نکلے ہم لوگوں نے اپنے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے آبادی میں آ کر ہی سانس لیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ یہ بات ہم نے گاؤں کے بڑے لوگوں کو بتائی، بزرگوں کو بتائی۔ ہمیں بہت زیادہ ڈانٹا ان لوگوں نے کہ تم لوگ اس جگہ پر کیوں گئے تھے۔ وہ جو جنگل کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ عذاب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ وہ جو لڑکا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ رونے لگ گیا، بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ جیسے میں اس درخت کے اندر ہو کر دیکھنے لگا تھا تو وہاں پر میں نے ایک بہت بڑا سر دیکھا۔ وہ اتنا بڑا سر تھا، صرف ایک سر نظر آیا مجھے، ایسا لگ رہا تھا وہ درخت کے اوپر سے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ اس کے اوپر 2 سرخ رنگ کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور اس کی جو زبان تھی وہ زمین تک لٹک رہی تھی۔ بس میں نے اتنا ہی دیکھا ہے، وہ بہت خوفناک تھا۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد اس رات کی بات ہے، ہم لوگوں کے گاؤں میں جس ٹائم پر وہ فقیر آتا تھا اس ٹائم سے گاؤں میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے بہت زیادہ تعداد میں کچھ لوگ ہیں، وہ روتے بین کرتے گاؤں کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے جیسے کیسے کر کے اپنے اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے کھول کر دیکھے، گلیوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گاؤں کے سبھی کتے جو ہیں وہ دور فضاؤں میں بھونک رہے ہیں، لیکن گاؤں کی گلیوں میں کوئی کتا نہیں تھا۔ جبکہ کھلی جگہ تھی، وہاں پر رات کے ٹائم بڑے بڑے کتے بھی ہوتے تھے،
لیکن آج اس طرف کوئی کتا بھی نہیں تھا۔ دور ان کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہر گاؤں کی گلی کے ہر شخص نے دیکھا، کسی گلی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے فضا میں وہ پرسرار سی آوازیں ہیں۔ سب بہت زیادہ ڈرے۔ صبح جب ہوئی تو ہر زبان پر یہی چرچا تھا کہ پتہ نہیں رات کو گاؤں میں کیا ہوا ہے، اور وہ جو عجیب و غریب سا ایک فقیر آتا ہے وہ بھی نہیں آیا۔ خیر، اس بات کا ذکر گاؤں کے ایک بزرگ صاحب علم سے کیا گیا۔ وہ جنات کو جانتے تھے، جنات کے بارے میں انہیں بہت زیادہ علم تھا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے جن کے اوپر جنات کا سایہ ہو جاتا تھا وہ بھی دور کرتے تھے۔ ان سے جب بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جو فقیر کے روپ میں رات بھر گاؤں میں بھٹکتا تھا۔ جو کوئی اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتا تھا اس کو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کو تلاش تھی کسی انسان کی کہ رات کو اگر یہاں پر مجھے کوئی انسان نظر آئے گا تو میں اس کو اپنا نشانہ بنا لوں گا۔ یہ لڑکے وہاں تک گئے، اس کے ٹھکانے پر گئے تو رات کو ان کا پورا قبیلہ ہم لوگوں کے گاؤں میں بھٹک رہا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ ان آوازوں پر غور مت کرو اور شام کے بعد گاؤں میں کوئی بھی باہر نظر نہ آئے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے 3 دن پڑھائی کی۔ پڑھائی کرنے کے بعد وہ جن باقاعدہ ان کے سامنے حاضر ہوا۔ انہوں نے اس سے منع کیا کہ ہمارے گاؤں سے چلے جاؤ، ہمارے گاؤں میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں رہتا ہے اور بہت پیار محبت سے لوگ رہتے ہیں۔ تم لوگوں کو پریشان مت کرو، تمہیں کسی نے کوئی نقصان نہیں دیا، تم فقیر کے روپ میں یہاں پر آئے ہو بسیرا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے ان پر اللہ کا کرم تھا، نظر تھی اللہ کی، ان کے پاس کافی علم تھا، تو انہوں نے اس جن کو باقاعدہ کہا کہ یہاں پر مت آنا۔ پھر وہ جو جن تھا اس نے یہ کہا کہ مخصوص مہینے کی تاریخ کو گاؤں کے سبھی لوگ مل کر کھانے کا کچھ مخصوص حصہ اس جنگل کے کنارے پر رکھایا کریں۔ میں آپ لوگوں کی گاؤں میں نہیں آؤں گا، اور اگر آپ لوگوں نے ہمیں کھانا نہ دیا تو ہم لوگوں کا پورا قبیلہ آپ کے پورے گاؤں کو کھا جائیں گے۔ اکبر کہتے ہیں کہ پھر بہت عرصہ گاؤں کے اس جنگل کے حصے پر گاؤں کے سبھی لوگ مل کر جتنا کتنا کسی کا حصہ بنتا تھا کھانے کا وہاں پر جمع کراتے تھے، رکھ آتے تھے ایک مخصوص تاریخ پر، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ پھر گاؤں میں کبھی بھی وہ فقیر دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی رات بھر وہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دی۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ پر ایک بہت گہرا خوف تھا۔ کوئی بھی رات کے وقت اس سنسان گاؤں میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اکبر آپ کا، جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، اور ناول بھی بہت جلد سٹارٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ آج میں انشاءاللہ نوشین میر آفیشیل پر ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔